نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان اللہ وملائکته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما خدا بابا نہیں پہنتی کچھ دکھ بھی تے سہنا پہنتا ہے اہمیت قیمت نہیں پہنتی کچھ دکھ بھی تے سہنا پہنتا ہے قطرے کو موتی بنن لئی قیداں وچ رہنا پہنا ہے اور وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر یوں ہی در بدر خار پھرتے ہیں نماز اچھی روزہ اچھا زکوٰۃ اچھی باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا بس واجب الاحترام زینت محفل زینت بزم آستانہ علیہ بیگم شریف کے پھول سید السادات ہمارے اندر سید ابن الحسن شاہ صاحب ان کے ساتھ سید شبیر حسن شاہ صاحب آپ تشریف لائے آپ کا آنا ان دوستوں کے لیے ہمارے لیے بہت خوشی کا باعث ہے ہمارے بھائی نے شادی کی محفل پہ آپ کو بلایا حقیقت میں حضور کا ذکر کرنے کے لیے ہمیں سنانے کے لیے اور آپ کو سننے کے لیے بلایا حقیقت میں یار بنانے کا بہانہ بنایا تو یہ برادران اسلام مالک کائنات نے بس انشاءاللہ تعالی وقت کافی ہو گیا آپ کی طبیعت کے مطابق گفتگو کر کے گفتگو ختم کر دیا کوئی پریشان تو نہیں کرتا انشاءاللہ تعالی آپ خوش کر کے حضور کا ذکر کانوں تک نہیں سینے تک پہنچانا ہے پھر جا کے ہم نے لبیک کا نعرہ لگانا برادران اسلام اب یہ بات بڑی سادہ ہے اگر میں یہ سمجھوں کہ میں نماز پڑھتا ہوں میں روزہ رکھتا ہوں میں حج کر لیا سارا کچھ کر لیا اور میں کامل مومن بن گیا تو برادران اسلام مجھے سوچنا ہوگا قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ مالک نے فرمایا ایمان لانا ہے تو کیسے لانا ہے مالک نے فرمایا بدر والوں کی طرح لانا ہے احد والوں کی طرح لانا ہے خندق والوں کی طرح لانا ہے اب وہ برادران اسلام ہمارے معاشرے سے ذرا ہٹ کے مزاج ہے آپ کہیں گے کہ یہ کیا بات کرتے ہو گئی برادران اسلام بات بڑی سادہ ہے بس جو طلب ہے ہم نے نماز پڑھی روزہ رکھا حج زکوٰۃ سارا کچھ کیا لیکن جب اسلام کا ویلا اوکھا آیا تو پھر میرا چہرہ کدھر کھڑا تھا میں کہاں تھا کسی نے کہا تھا کہ جب ویلا اوکھا آئے تو یاد پتہ تب جاتا ہے صحابہ حضور سے محبت کے نعرے لگاتے تھے عبداللہ بن ابی منافق بھی نعرہ لگاتا تھا لیکن برادران اسلام جب وقت مشکل آتا تھا تو وہ نظر نہیں آتا تھا کسی کے ایمان کو کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن برادران اسلام یہ ضرور کہہ سکتے ہیں جب بھی دین پر مشکل وقت آئے مومن وہ یہ جو سینہ چوڑا کر کے آئے اور فرمائے یا رسول اللہ کروں میں تیرے نام پہ جان فدا یہ جان نہیں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروڑوں تو یہ برادران اسلام بات
میں ایک صحابی کی مثال سے عرض کرتا ہوں. کامل مومن کون ہے؟ میرے بھائی فرما رہے تھے جان مال اولاد ہر چیز سے بڑھ کے امام الانبیاء سے پیار کیا جائے. حضور کے ایک صحابی تھے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ. آپ آس بن وائل کافر کے گھر مزدوری کرنے کے لیے گئے. مزدوری کی, محنت سے کام کیا تو کہا میری مزدوری لاؤ. اب وہ آس بن وائل بڑا کافر تھا, شدت پسند تھا. کہا ان کو تھوڑی کم کر دیں. کہا مزدوری ملے گی لیکن ایک شرط ہے. کہا بھئی میں نے کام کیا ہے, شرطیں تو تب لگاؤں گا جب کام نہ کیا ہو. کہا شرط یہ ہے کہ مجھے پتا ہے محمد عربی کا غلام ہے. کہا رسول اللہ کی غلامی چھوڑ دے, مزدوری لے لے. اب حضور کا صحابی, قرآن نے یوں نہیں فرمایا کہ ایسے ایمان لاؤ. برادران اسلام, امام الانبیاء کے غلام نے فرمایا کہ تو چاہتا ہے کہ یوں کرے, مسکرائے. مشکل وقت میں بندہ مسکراتا ہے یا پریشان ہوتا ہے. اب میں یہاں پر آ کے کوئی حضرت صاحب ضروری مکان بنائے, محنت کر کے کرنے کے بعد اس کو کہے یہ شرط ہے, اس شرط پہ دوں گا, وہ کہے گا میں نے محنت کی ہے اس کا پھل دو. اس نے شرط کیا رکھی, امام الانبیاء کی غلامی چھوڑ دے. تو حضور کے صحابی مسکرائے, مسکرا کے فرمایا تو سمجھتا ہے کہ تیرے ان چند روپے کے پیچھے میں مصطفیٰ کی غلامی چھوڑ دوں گا؟ ہاتھ اٹھا کے فائٹ کیا. کسی نے کہا سا نچڑا ہے ڈنڈی انگلی دے, جتنال پاوے میں تھک نچوا, پاوے مسجد میں, پاوے مندر جوڑ, پاوے اتھے, پاوے فیض آباد رہ جا. فرمایا پاوے اتھ نچوا, پاوے اتھ نچوا, تیرے ہاتھ سرشت جو آ گئے ہیں تیری مرضی یہ سکو جت نچوا. بلکہ سرائی کی فارسی میں یوں کہا نمیدانم کے آخر چون دوے دیدار میرسم بلے نازم بعید ہو کے کہ پیشن یار میرسم. کہا کہ فائٹ کرنا ہے محبوب کے نام پر. کہا مسکرا کے کہا میں تو سمجھتا تھا یہ میری نوکری, یہ میری جاب, یہ میرا سارا کچھ میرے لیے ہے. لوگوں میں کیڈا خوش نصیبہ, یہ سارا بھی میرا آتا اور اللہ کے رسول کے لیے ہے. یہ برادران اسلام ہماری زندگیاں, ہمارا رہن سہن, ہر چیز مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. یہ برادران اسلام مزاج محبت ہوا کرتا ہے. میں کیا بات عرض کر رہا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا ثبوت کس طرح دیا جا سکتا ہے. اب میں مثال دیتا ہوں کہ آقا علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے, سود کا نظام ختم ہوا. ہوا کہ نہ ہوا؟ یہ ہوا نا. حضور ہمارے وطن پاکستان میں جو نظام چلتا ہے معذرت کے ساتھ, وہ سود کا نظام ہے. جس وطن کا نظام سود ہو وہ کیا کہتا ہے کہ میرے پر بارش ہو. کسی نے کہا تھا جب میں کہتا ہوں الہی میرا آباد دے, ختم ہوتا ہے اپنا نام آیا مار دے. تو یہ کیا پھرتا ہے. ہم پھر برادران اسلام کبھی یورپ کے پاس جاتے ہیں, کبھی کینیڈا, کبھی ان کے پاس جا کے ان کے آگے یوں کر کے بادشاہوں کے آگے یوں کھڑے رہتے ہیں. تو ایک بات نے کہا اس کی وجہ کچھ اور ہی ہے. پریشان تو نہیں ہو رہے؟ آج اس کی وجہ کچھ اور ہی ہے جس کو تو سمجھتا ہے. زوال بندہ مومن کا بے دلی سے نہیں. حالات زوال کیسے ہے؟ اقبال نے کہا جب بریلی کے سلطان سے پوچھ, 72 علوم کے ماہر سے پوچھ. امام احمد اللہ صاحب نے فرمایا صرف ایک ہی وجہ ہے, پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکرے جب کی کھائیں کیوں, دل کو جو کر دے خدا کا تیری گلی سے جائے. بس بستا یہ مصطفیٰ کے در کو چھوڑا. میں کیسے چھوڑا؟ ہم نے تو محفل میلاد بھی کرایا, ہم نے تو نعرہ بھی لگایا. نہ دوستو نہ. فرانس نے جب امام الانبیاء کی گستاخی کی تو ہمارے پارلیمنٹ تک پاکستان کے بڑے بڑے ہولڈروں نے کہا ہم اگر فرانس سے تعلق توڑیں گے تو بھوکے مر جائیں گے. یہ کتنے دکھ کی بات تھی. اس شاہ کے سینوں میں اس وقت بھی تڑپ تھی. وہ فیض آباد کی ٹھنڈی ہواؤں میں جب ختم نبوت کا مسئلہ آیا, مارا کھا کھا کے حضور کے نعرے قصیدے گا رہے تھے. ادھر سلام والے کہہ رہے تھے وہ جناب تھوڑا سا قانونی بدلا تھا. اقبال کہتا ہے یہ یورپ کی فضاؤں کے جب اثر نظر آتے ہیں. اقبال یورپ سے آیا, لوگوں نے کہا اقبال تم نے روشنیاں نہیں دیکھی وہاں کے ملک میں. اقبال نے کہا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش و فرنگ, سرما تھا میری آنکھ میں خاکے تیبہ. یہ سرمے ہماری آنکھوں میں نہیں ہے. برادران اسلام کیا بات کر رہا تھا. ختم نبوت کا مسئلہ آیا تو کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ بس لبیک والے گئے, فیض آباد بیٹھے, شہر کھائے, مالے کھائی, جیلیں کاٹی. کاٹنے کے بعد جب واپس آئے لوگوں نے کہا بس کہ ہم بھی ہیں, لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت بڑا مشکل آ گیا تھا. تو بتائیں جب جنگ یمامہ ہوئی تھی 1200 صحابہ شہید ہوئے تھے. کتنے صحابہ؟ 1200 صحابہ. بزرگوں حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی صحابیہ, سید بادشاہ موجود ہیں,
جب آپ اپنے بیٹے کو سیدنا صدیق اکبر کے پاس یہی فرمایا کہ میرا بیٹا عبداللہ شہید ہو گیا ہے، دوسرا لے کر آئی ہو، مسیلمہ کے خلاف خود بھی چلی جنگ میں، کافر نے ماری تلوار، بازو ہاتھ کٹا، بازو کٹوا کے جا کے دیکھا مسیلمہ مرا پڑا تھا، ساتھ بیٹا بیٹھا، بیٹا تو ماریا؟ فرمایا اماں میں ماریا۔ تو سجدے میں گر گئی، مالک تیرا شکر ہے کہ نبی کے گستاخ کو مارنے والوں میں ہمارا نام ہے۔ آج لوگوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، تم قانون کو ہاتھ میں لیتے ہو، قانون کو کیسے ہاتھ میں نہ رہے جب ہمارا وزیر گورنر بیٹھ کر کہتا ہے حضور کی ناموس کا قانون کالا قانون ہے۔ تو برادران اسلام بتاؤ تو صحیح، پھر اس وقت مصطفیٰ کا جانثار اس قانون کو، یہ نہیں کہ تھانے نہیں گئے، علماء گئے جا کے فرمایا کہ یہ مسئلہ ہے، اس کا کوئی حل دکھا لو۔ انہوں نے کہا گورنر پنجاب کے خلاف ہماری ٹانگیں کانپتی ہے، عاشق اگر تیری کانپتی ہے، ہمارے سینے چوڑے ہیں، ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، محمد عربی کے وہ غلام ہیں، ہم ہیں غلام، غلامی پہ ناز ہے، پہچانے جائیں گے اسی نام و نشان سے ہم۔ تو برادران اسلام کیا ہوا؟ بعد میں جب امریکہ کی ٹیم آئی، اس نے سروے کیا، سروے کرنے کے بعد اس نے کہا کہ مجھے بتاؤ تو صحیح ایک منٹ میں اتنی گولیاں کیسے لگ گئی؟ بابا جی فرمایا کرتے تھے کسی اور کی آنکھ موتی نہ لگتی محمد عربی کے غلام کی آنکھ ہوتے تھے۔ انہیں آگیا ہوا کیا؟ ممتاز قادری صاحب کو جب جیل میں لے کے گئے، مفتی حنیف قریشی صاحب پاس گئے، جا کے فرمایا، ممتاز قادری نے فرمایا کہ ساری دنیا بھی میرے خلاف ہوگی تو میں پھر بھی حق پہ کھڑا ہوں۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا میں نے جاگ دیا مدنی سرکار نے وداع جو کرا دیتا ہے۔ کون کہتا ہے بیان کیا ہے؟ بیان تو یہ یقین محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو یہ برادران اسلام میزان محبت ہوا کرتا ہے، اور بڑے اختصار سے گفتگو ختم کرنے والا ہوں، پریشان کریں تا کہاں لگے گا بابا چپ ایک بار لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ مسجد میں جا کے مسلح سفاروں کے ساتھ کرتے ہو، کیا بات کر دی؟ اقبال کہتا ہے تم نے کہا یہ مشکل وقت میں اسلام کا نعرہ نہ لگاؤ، ہم بھوکے مر جائیں گے۔ اقبال رویا، رو کے تڑپ کے کہا یہ نغمہ اب فلسطین میں حضور والا فلسطین میں مسلمانوں کی بچیوں کو مارا، انہوں نے دیواروں پہ لکھ دیا دوبارہ عمر میں نہیں آنا، تو کون آئے گا ہمیں دیکھنے کے لیے؟ ہم تو زمانے میں ستم لیے پھرتے ہیں۔ کیا روک بچیوں نے کہا میرے مسلمان بھائیوں، خدا را باتوں کو سمجھو، یہ مولوی کی سیاست کا مسئلہ نہیں ہے، یہ قبر میں جا کے ہم نے بھی یہ اپنا مصطفیٰ کو دکھانا ہے۔ آقا علیہ السلام نے یہ تو فرمایا درود پڑھا ٹھیک ہے الحمدللہ، لیکن تم کھڑے کدھر تھے منکرین ختم نبوت کے ساتھ، ختم نبوت کے پہلے داروں کے ساتھ؟ ادھر سوال ہونا ہے میرے بھائیوں، خدا را سوال ہونا ہے، تو میں کیا بات کر رہا تھا؟ کیا بات کر رہا تھا؟ تو اسی بھول گئے تھے، اسی رول گئے، کیا بات ہو گئی؟ چلے کوئی مسئلہ نہیں، خیر ہے۔ برادران اسلام بات کرنے کا مقصد یہ ہے، اس دور میں اسلام کا نعرہ لگانے والوں کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو مولوی سیاست میں آ رہا ہے، مولوی کا کیا تعلق ہے؟ اقبال کہتا ہے فلسطین برما چیچنیا میں جب ساروں کو گھسیٹا جاتا تھا، مارا جاتا تھا، اقبال نے کہا اس وقت یہ جو نعرہ لگتا تھا، کیا نعرہ لگتا تھا؟ اقبال نے کہا یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے فضا لا الہ الا اللہ، نبی کا سر رہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیرے فضا لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہے اللہ، اقبال نے کہا اگرچہ بت ہے، پارلیمنٹ میں پودے لے کے بیٹھ کے کہتے ہیں ہوا تو غلط ہے لیکن ہم کیا کریں؟ فرانس سے تعلق تھوڑا تو بھوکے مر جائیں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر بھی چھڑیا، مصطفیٰ کریم کو یہ بھی چھوڑا کہ آقا علیہ السلام بانٹنے والے ہیں، سارا بھول بھلا کے متھے پہ ٹکا لا کے اگر ہم یوں کریں گے تو بھوکے مر جائیں گے۔ اقبال نے کہا اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، لیکن مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ کا فیضان ہے۔ برادران اسلام یہ کب نصیب ہوگا؟ یہ تب نصیب ہوگا جب ہم دل سے ٹھان لیں گے۔ آج اس مسجد میں میرے بھائی اس خوشی کے موقع پر یہ عہد کر کے جاؤ، اب زندگی جو بھی گزرے گی مصطفیٰ کے قدموں میں گزرے گی، اور یوں گزرے گی جیسے مصطفیٰ کے صحابہ نے گزاری ہے۔ اور برادران اسلام بڑے میں اختصار سے عرض کرتا چلوں، انشاءاللہ 10 منٹ میں گفتگو ختم ہو جائے گی۔
شان تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو یوں ہی خوش رکھے, مصطفیٰ کریم کی سچی محبت عطا فرمائے. ہم نے کسی کا برادران اسلام کیا لینا ہے؟ یہ سید بادشاہ موجود ہیں, ان کے فیضان کے بدلے ان کے بزرگ ہمارے پاس میلاد چوک میں تشریف لاتے تھے. زندگی اللہ تعالیٰ ان کو دیتے محبت والے بزرگ, انہوں نے آ کر کے اس کا افزائی فرمائی. تو یہ برادران اسلام معیار بنانا ہوگا, اس ملک میں حضور کے نظام کو لانا ہوگا, اس لبرل کو بھگانا ہوگا. معذرت کے ساتھ جب آقا علیہ السلام تشریف لائے حکومت کا نظام ختم ہوا, بچی کے سر پہ عزت کی چادر آئی کہ نہ آئی. آج میری بچیاں بہنیں جناب لبرٹری چوک میں کھڑی ہو کے اسلام آباد کہتی ہیں میرا اکثر دیری بندی تم کون ہوتے ہو کہنے والے, تو بتاؤ یہ نظام کون سا نظام ہے؟ معذرت کے ساتھ مجھ جیسا چھوٹا پکڑا جائے تھانے میں تو مجھ جیسے کو تو چھوڑے گا کوئی بہانے سے ہی. اگر کسی کی کال جائے حضرت صاحب انتقال کر دے وہ تو چھوٹ جائے گا, یہ بڑا فقیر پکڑا جائے گا. تو یہ مصطفیٰ کا نظام نہیں تھا. عشے کا کارا غلام تھا, نام اس کا بلال تھا, امیہ کے کوڑے کھاتا تھا, لیکن جب مصطفیٰ کے پوچھے میں آتا تھا پھر برادر علیہ السلام کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے نعرے لگاتا تھا. اور کیا کہتا تھا؟ بولو کو مارا کھا کھا کے تے بلال آترا دنا لہدا سی. تو کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے وہ کہتا سی یاد لئی مارا نے کھائیے تے کبھی رہ کیا کمیاں رہی ہو ہمیشہ کے غلام موٹے اوٹو والا وہ کہ سیدنا بلال. بلال بڑے بڑے تاجر پیچھے کھڑے ہوئے تھے, بلال کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوا تھا اور یوں کہہ رہا تھا لوگوں کوئی کہتا ہے کعبے میں خدا رہتا ہے, کوئی کہتا ہے سر عرش میں خدا رہتا ہے. اب فقیروں کا عقیدہ ہے محبوب برحق اپنے محبوب کے جنموں میں چھپا رہا ہے. یہ برادران اسلام مصطفیٰ کریم کی محبت کا پیغام ہے. تو مالک سے دعا مالکہ میں حضور کی سچی محبت عطا فرما. نہ سوچا کرے برادران اسلام کیا ہو جائے گا, برادری سارے ناراض ہو جائے, لیکن ہم نے سرگلو ہونے کے لیے ایک ہی طریقہ کار ہے کہ مصطفیٰ کریم کے دین کا ساتھ دینا ہوگا. ہمیں ختم نبوت کے پہرےداروں کا ساتھ دینا ہوگا. نبوت سے رسالت کے لیے ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ برادران اسلام کو وقت دور نہیں ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ لا الہ کی صدائیں ہمارے ملک پاکستان میں بھی گونجے گی. انشاءاللہ تعالیٰ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی جو ہماری بچی کہتی تھی, کافر کہتا ہے قرآن رکھتا ہے, کہتا ہے اس سے گزر جا, تو بچی روتی تو کیا برادران اسلام سوچتی ہوگی وہ کتنے گئے صلاح الدین ایوبی نے والد. آپ کو پتا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی مسلمانوں کے قافلے کو پکڑا جب انہوں نے برنس میں صلیبی جنرل نے پکڑ کے کہا اے نا محمد تو یار سن کو بلا اپنے نبی کی مدد واسطے. جب یہ بات صلاح الدین ایوبی کے کانوں تک پہنچی, میرے جوان بھائیوں اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی دراز فرمائے, یہ باتیں ختم نبوت نبوت سے رسالت حضور کے دین کی باتیں ہیں, وہ سن کے اپنے سینوں میں بسا کے جاؤ, تم بھی لبیک کا نعرہ لگا کے جاؤ. تو کیا بات کر رہا تھا برادران اسلام؟ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک دفعہ ہاتھ چوکے اور کسی کی نعرہ لاؤ, حضور دے دین کا نعرہ لگنا ہے کہ گال پڑنی ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, نعرے ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا اس کے کانوں تک بات پہنچی, غیرت مند مسلمان تھا, کانوں تک جب بات پہنچی تو فرمایا یہ کس نے کہا؟ کہا صلیبی جنرل نے کہا. ہاتھ اٹھائے کہا مولا مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک صلیبی جنرل برنس کا سر میں اپنے ہاتھوں سے قلم نہ کر دوں. بھائی وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, اب خال ہوئے تار کے گناہ ہو کر. تو کیا سلطان صلاح الدین ایوبی نے کیا؟ 3 سال کتنے سال محنت کی, پورے کفر سے جنگ چھیڑی, سارے جنرلوں کو لائن میں لگایا, کہا تیرے لیے بھی امان ہے, تیرے لیے بھی امان ہے. بلال بن مجاہدین فرماتے تھے کہ جب برنس سامنے آیا تو اس کی آنکھوں سے شعلے نکلے. سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا تو نہ کیا, فرمایا اس دن وہ ڈرا ہوا تھا, کہا سب کے لیے امان ہے لیکن مجھے میں اپنے ہاتھوں سے ماروں گا. تو یہ برادران اسلام مصطفیٰ کا مزاج. مولا علی پاک کا نعرہ لگ رہا تھا الحمدللہ. مولا علی پاک کو ماننے والا ہی مومن ہو سکتا ہے, اس کے بغیر مومن ہے نہیں ہو سکتا ہے. لیکن برادران اسلام بات سن کے جائیے گا, مولا علی پاک کا کردار کیا رہا ہے. غزوہ بنو نذیر ہوا, کفار نے مصطفیٰ کے خیمے کو تیر مارا. کیا مارا؟ تیر مارا. صحابہ کرام نے مصطفیٰ کریم کے خیمہ مبارک کو پیچھے تھوڑا سا پیچھے کر کے لگا دیا. مولا علی پاک آئے, فرمایا کی ہویا؟ فرمایا علی تیرے تے ساڈے مولا دے خیمے کو کسی نے تیر ماریا. بولوے شاہ مردہ شیر یزیدہ قوت پروردگار. آپ نے فرمایا کہ اچھا ہے گل ہے. فرمایا ٹھیک ہے. ایک دن پورا گزرا, مولا علی پاک کا خبر کوئی نہیں. کہا مولا علی پاک کدھر گئے؟ صاحب آقا سے مسکرائے, فرمایا مولا علی پاک کب گئے؟ شام کو ایک بندے کا سر پھڑیا. فرمایا اے کون ہے؟ فرمایا رسول اللہ اے اوے جنہیں تواڈے خیمے
تیر ماریا غلامی پاک کو تیر برداشت نہ ہویا اتھے مصطفیٰ نے کھا کے بڑھ کے مارتا دے شایا ہو گئے ساڑھے لوگوں نے آکیا ہم امن والے تھے ہم اس لیے نہ بولے اقبال کہتا ہے کہاں کا امن تھا جب مصطفیٰ کی ذات پر بات آ رہی تھی تو پھر جہاد کا اعلان کیا جاتا پھر وفد کی آنکھ میں آنکھ ڈالی جاتی ہم تو سفیر نکالنے سے بھی جاری رہے لوگوں نے کہا نہ سفیر نکالنا وہ ہماری امداد بند کر دیں گے اور مصطفیٰ کے غلاموں نے پیٹوں میں پتھر باندھ کے خندقیں کھود کے کیسر و کسریٰ کی بنیادوں کو ہلا رکھا تھا اب بھی مقدس سے نہ مسلمان ہو کر عمر رضی اللہ علیہ وسلم وہ کیسا دین تھا 30 راپا سوختن اندر طرف انتہائی عشق آغاز ادب اقبال کہتا ہے دین کا خلاصہ جاننا چاہتے ہو اس کی ابتدا ادب سے ہوتی ہے اور انتہا عشق پہ ہوتی ہے تو برادران اسلام میں کیا بات کر رہا تھا میری گفتگو کا خلاصہ گفتگو ختم سنگیوں مسلمانوں اسلام ہوئی ہے جڑا حضور نے غلامہ دا سیا وہ دین ساڈا ہے لیکن مقصد کی ہے کہ ہم نے صرف ایک پہلو کو اپنایا ہے دوسرے پہلو کو ہم نے چھپایا ہے وجاہدوا فی سبیل اللہ حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ مالک نے فرمایا مومنوں لڑتے رہو لڑتے رہو لڑتے رہو ایتھوں تک کہ تھوڑا دین اسلام غالب آ جائے اب کون کرے اب یہ باتیں کرنے والوں کے اپنے بھائی نے مولوی نے جہاد پر بیان کیا اس کو پکڑ کے انڈر ایسٹیمیٹ کرو کیا انڈر ایسٹیمیٹ کرو گے برادران اسلام بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے حضور کے دین کا نعرہ لگانا ہے انشاءاللہ تعالی نماز بھی پڑھنی ہے ہوگا سارے اسلام کے اراکین اپنانے ہیں لیکن برادران اسلام جب دین پر مشکل ویلا آنا ہے تو پھر ہم نے جرت کا مظاہرہ بھی کرنا ہے تو انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں ہے بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ ہو سکتا ہے ہماری نسلیں لگ جائے لیکن نسلوں کا چلنا ضرور ہے چلتے رہنا برادران اسلام کہیں نہ کہیں پہنچا دیتا ہے مالک سے دعا ہے ہماری بھائی کی زندگی دراز فرمائے ہمارے سے تعداد تشریف رہے گا باقی ان کی زندگیاں بھی دراز فرمائے رسائل و دیر کا عطائی فرمائے اور آپ تمام دوستوں کا پیغام جو سنایا سینوں تک پہنچ جائے مالک سے دعا ہے مالک کا رسول کے دین وما علینا الا البلاغ